بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر۔ بعض اوقات آپ کے پاس بڑی ہی زبردست قسم کی امپورٹنٹ یا جسے لوگ بریکنگ نیوز کہتے ہیں ایسی خبر موجود ہوتی ہے، لیکن آپ اسے باوجہ شیئر نہیں کر سکتے۔ وہ اس لیے کہ اس کو ری کنفرم کرنا پڑتا ہے کہ خبر کی نزاکت ایسی ہوتی ہے، دل چاہتا ہے کہ وہ سب سے پہلے شیئر کی جائے، یعنی سب سے پہلے، لیکن مجبوری آڑے آ جاتی ہے۔ بہرحال ہمارے آج کے موضوعات ہیں، ایک تو میرج آف کنوینئنس یعنی سہولت کی شادی، اور یہ سہولت کی شادی کیسے ناکام ہوئی۔ دوسری خبر یہ ہے کہ کیا چیف الیکشن کمشنر کو کینیڈا میں پاکستان کا سفیر تعینات کیا جا رہا ہے۔ اور تیسری خبر یا جس موضوع پر ہم بات کریں گے، میرا خیال ہے اسی سے آغاز کر لیتے ہیں کہ لطیف کھوسا، سردار لطیف کھوسا، ان کا ایک بڑا عرصہ، بڑی طویل رفاقت رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، لیکن گزشتہ روز انہوں نے اب میں کیا کہوں، یعنی ان کی سوچ پر ماتم کرنے کو دل کرتا ہے۔ اسی سے آغاز کر لیتے ہیں۔ لطیف کھوسا گزشتہ روز قومی اسمبلی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شازیہ مری نے ایک قرارداد پیش کی، جس میں ذوالفقار علی بھٹو کو سپریم کورٹ کے فیصلے کے تناظر میں قومی شہید یا شہید جمہوریت کا خطاب دینے کے حوالے سے یہ قرارداد تھی کہ ان کو شہید قرار دیا جائے سرکاری سطح پر۔ ایک قرارداد ہوتی ہے، بائنڈنگ نہیں ہوتی، کوئی قانون نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اسی قرارداد میں کہا کہ جناب پاکستان میں ایک ذوالفقار علی بھٹو شہید ایوارڈ فار ڈیموکریسی یعنی جمہوریت کے لیے جو ذوالفقار علی بھٹو کا ایوارڈ دیا جائے سیاسی کارکنوں کو، کسی جماعت کا ہو جس کی جمہوریت کے لیے قربانیاں ہوں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ سردار لطیف کھوسا نے اس قرارداد کی مخالفت کی، یعنی انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو شہید قرار دینے کی مخالفت کی۔ ذوالفقار علی کھوسا، اگر آپ ان کی ماضی کی ویڈیوز، پریس ٹاکس، جلسے، جو بھی ہے میڈیا ٹاکس جنہیں ہم کہتے ہیں، پریس کانفرنسز، تقاریر اٹھا کے دیکھیں تو وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کا پیروکار، فالوور ہوں، میں زرداری سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی میں تھا، میں زرداری کی پارٹی کو میں نہیں جانتا۔ اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ، شہید کے ساتھ وہ کیا کہتے تھے؟ شہید رانی شہید نے یہ کہا، ذوالفقار علی بھٹو شہید نے یہ کہا، اور جب وقت آیا تو انہوں نے قومی اسمبلی میں ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کہنے کی مخالفت کی۔ اسے کہتے ہیں مفادات کی سیاست۔ ذوالفقار علی کھوسا، تھوڑا سا آپ کو آپ کی یاداشتوں کو تازہ کرنے کے لیے، ذوالفقار علی کھوسا کو میں پتہ نہیں ذوالفقار علی کہہ رہا ہوں، لطیف کھوسا کو، سردار لطیف کھوسا کو پہلی مرتبہ ان کو سینیٹر بنایا گیا جناب 2003 سے 2009 تک۔ اس کے بعد جناب ان کو 2011 سے 13 تک، یعنی جنوری 2011 سے دسمبر 2012 تک، تقریباً 2 سال یہ پنجاب کے گورنر رہے پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ اس دوران ان کو اٹارنی جنرل آف پاکستان بنایا گیا، پارٹی کا سیکرٹری جنرل بنایا گیا۔ ان کو 2012 کے بعد ان کو وفاقی حکومت میں مشیر بنایا گیا۔ اور ذوالفقار علی کھوسا، معاف کیجئے گا جی، لطیف کھوسا نے بالآخر جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب بات کرتے ہیں جناب میرج آف کنوینئنس کی۔ میں وہ چیف الیکشن کمشنر کو کینیڈا کا سفیر تعینات کرنے کے حوالے سے بھی بات کروں گا۔ تو یہ میرج آف کنوینئنس آپ نے پشاور ہائی کورٹ کا وہ فیصلہ اس کے حوالے سے سن لیا ہوگا کہ وہ 5 رکنی بینچ نے متفقہ طور پر پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کی وہ درخواست مسترد کر دی ہے، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ تمام سیٹیں جو ہیں وہ ریزرو سیٹیں جو ہیں وہ سنی اتحاد کونسل یا پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دی جائیں جو دوسری جماعتوں میں بانٹی ہیں۔ اس پر سٹے بھی دیا تھا، لیکن آج یہ
درخواست خارج ہو چکی ہے۔ اب میں اسے میرج آف کنوینئنس کیوں کہتا ہوں کہ یہ سہولت کی شادی تھی، اس نے ناکام ہونا ہی تھا، اور میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دانستہ طور پر کچھ عناصر نے یہ شادی کروائی تھی جس میں سنی اتحاد کونسل کو منتخب کیا گیا تھا مجلس وحدت المسلمین، یعنی جو راجہ غلام ناصر عباس کی جماعت ہے، بنیادی طور پر شیعہ جماعت ہے، تو اس پر ترجیح دی گئی، اور پتہ تھا انہیں کہ جناب اس جماعت کی پریزنس نہیں ہے، اس جماعت کے جو سربراہ ہیں وہ خود آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ کے قومی اسمبلی میں پہنچے ہیں، صاحبزادہ حامد رضا، اور یہ پارلیمانی جماعت نہیں ہے۔ اب اس میں بڑی دلچسپ بات ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پرویز الہی کیس ہے جس میں یہ قرار دیا گیا تھا سپریم کورٹ کی جانب، پہلے ہائی کورٹ کی جانب سے، لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے، کہ جناب یہ جو پارلیمانی جماعت اور ہوتی ہے اور سیاسی جماعت اور ہوتی ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ وہ وہاں پر جب حمزہ شہباز کو ووٹ دینے کی بات تھی پنجاب اسمبلی میں، تو چودھری شجاعت نے یہ کہا تھا اپنے پارٹی کے لوگوں کو کہ آپ ووٹ دیں حمزہ شہباز کو، جبکہ اس وقت ان کے جو پارلیمانی لیڈر تھے، کوئی بھٹی نام کے صاحب تھے، انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، یہ ووٹ جو ہے وہ ان کو دیا جائے گا، جو اس وقت چودھری پرویز الہی تھے ان کو۔ تو اس وقت عدالت نے یہ قرار دیا تھا اس کیس میں کہ جناب جو پارلیمانی پارٹی ہے اس کا سربراہ یہ فیصلہ کرے گا کہ کس کو ووٹ دینی ہے، جو سیاسی جماعت کا سربراہ ہے، چونکہ وہ پارلیمنٹ میں نہیں ہے، پارلیمانی جماعت کا سربراہ نہیں ہے، لہٰذا اس کا فیصلہ جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے۔ اب اسی طرح آپ دیکھیں کہ پارلیمانی جماعت وہ ہوتی ہے جس کا ایک بھی رکن پارلیمنٹ ہو تو وہ اس کو آپ پارلیمانی جماعت کہتے ہیں، یعنی چاہے وہ صوبائی اسمبلی میں ہو، قومی اسمبلی میں ہو، لیکن جس پاکستان میں تو میرا خیال ہے درجنوں نہیں سینکڑوں سیاسی جماعتیں ہیں جن کا اسمبلیوں میں وجود ہی نہیں ہے۔ آپ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ جائیں، آپ رجسٹرڈ سیاسی جماعتوں کی فہرست دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ کتنی سیاسی جماعتیں ہیں، لیکن ان میں سے ہارڈلی 15 یا 20، میکسیمم 20 کے بھی شاید زیادہ ہوں، اتنی جماعتیں قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں آپ کو نظر آتی ہیں، صوبائی اسمبلیوں میں، بلوچستان، سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا میں یا قومی اسمبلی میں۔ تو اس طرح آپ دیکھیے کہ یہ ایک باقاعدہ مینیج کر کے ایک ان سے غلط فیصلہ کروایا گیا انٹرا پارٹی الیکشن، جس کے تحت ان کو بلے کے نشان سے محروم ہونا پڑا۔ دوسرا غلط فیصلہ کروایا گیا یہ سنی اتحاد کونسل سے یہ سب کچھ کروانے، یہ ان کی شادی کروانے کا، اور پھر اس شادی کا انجام وہی ہوا جو کہ اس طرح کی شادیوں کا ہوتا ہے کہ جو آپ اپنی سہولت کے لیے کرتے ہیں تو وہ وقتی شادیاں ہوتی ہیں۔ تو اب یہ شادی ٹوٹ گئی ہے۔ اب یہ پتہ نہیں کہ پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل کی جو پریزنس ہے ایز اے پارلیمانی جماعت وہ کیا ہے، اس کی کیا قانونی یا آئینی حیثیت ہے۔ وقت آنے پر پتہ چل جائے گا، اس پر قانونی ماہرین ہی تبصرہ کر سکتے ہیں یا عدالتیں فیصلہ کر سکتی ہیں۔ البتہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گور نے کہا کہ وہ اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ اچھی بات ہے اگر عدالت میں آپ جاتے ہیں۔ دوسری جانب جناب گجرانوالہ سے خبریں یہ ہیں کہ کسی ایک سیٹ پر NA81 ہے شاید، وہاں پر ری کاؤنٹنگ ہوئی اور وہاں سے اظہر قیوم ہیں کوئی، وہ نون لیگ کے، وہ ری کاؤنٹنگ میں MNA ڈکلیئر کر دیے گئے ہیں کہ وہ جیت گئے ہیں، اور پی ٹی آئی کے جو آزاد امیدوار تھے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ وہ ہار گئے ہیں۔ تقریباً 3.5 یا 3.25 ہزار کی لیڈ سے نون لیگ کے امیدوار کو کامیاب قرار دیا گیا ہے ری کاؤنٹنگ کے عمل میں۔ اس پر بھی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ جناب اب ایک خاص مخصوص طریقے سے 20 نشستیں دوبارہ مسلم لیگ نون کو دی جائیں گی، کیونکہ اب شہباز شریف وزیر اعظم منتخب ہو چکے ہیں، نواز شریف نہیں ہو سکے، تو اب ان کو مزید 20 سیٹیں دی جائیں گی جہاں پر ری کاؤنٹنگ ہوگی، اور وہاں پی ٹی آئی کے یا حمایت یافتہ امیدواروں کو ہروایا جائے گا اور ان کو جتوایا جائے گا۔ پتہ نہیں اس دعوے میں کس حد تک صداقت ہے، وقت آنے پر اس کا بھی پتہ چل جائے گا۔ لیکن چیف الیکشن کمشنر جو کہ اچھا یہاں پر ایک چیز میں بھول گیا، اس کا بھی ذکر کر دیتا ہوں کہ جناب آج سینٹ کے انتخابات تھے، ضمنی انتخاب تھا، اس میں 6 نشستیں تھیں جن میں سے پاکستان پیپلز پارٹی نے 4 نشستوں پر کامیابی حاصل کر لی ہے۔ اسلام آباد سے یوسف رضا گیلانی جو کہ متوقع طور پر چیئرمین سینٹ بن جائیں گے، اس کے امیدوار تو کم از کم وہ ہیں، قومی اسمبلی سے انہوں نے 204 ووٹ حاصل کیے، جو کہ 3 ووٹ
شہباز شریف سے زیادہ ہیں، 3 یا 2، اور وہ سینیٹر منتخب ہوئے۔ اسی طرح سندھ اسمبلی سے پیپلز پارٹی کے 2 سینیٹرز منتخب ہوئے، ایک بلوچستان سے، تو 6 میں سے 4 سینیٹر جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے منتخب ہوئے ہیں، 2 سینیٹرز جو ہیں وہ بلوچستان سے مسلم لیگ نون کے منتخب ہوئے ہیں۔ یہ میں نے کہا کہ یہ انفارمیشن بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے۔ چیف الیکشن کمشنر اس وقت وہ میرا خیال ہے گزشتہ روز یا آج صبح روس کے ایک سرکاری دورے پر گئے ہیں۔ روس کوئی انتخابی سلسلہ ہی ہوگا کوئی اس حوالے سے، تو سرکاری دورہ ہے۔ ان کے بارے میں یہ خبر سامنے آئی ہے یا انکشاف کیا گیا ہے یا ہوا ہے کہ ان کو مبینہ طور پر کینیڈا میں پاکستان کا سفیر تعینات کیا جا رہا ہے یا کیا جائے گا۔ یہ خبر کیا ہے کہ جناب جب چیف الیکشن کمشنر اپنے عہدے سے سبکدوش ہوں گے تو مبینہ طور پر ان کو ان کی خدمات کے صلے میں ان کو کینیڈا میں پاکستان کا ایمبیسڈر یا سفیر تعینات کیا جائے گا۔ ویسے کینیڈا میں اس کو ہائی کمشنر کہتے ہیں۔ جتنے بھی کامن ویلتھ کے ممالک ہیں وہاں جو سفیر تعینات ہوتے ہیں ان کو ہائی کمشنر کہا جاتا ہے، جس طرح برطانیہ میں ہائی کمشنر ہے، اسی طرح کینیڈا میں ہائی کمشنر ہوتا ہے، اسی طرح آسٹریلیا میں ہائی کمشنر ہوتا ہے۔ لیکن جو دیگر ممالک ہے جیسے امریکہ میں اس کو ایمبیسڈر کہتے ہیں، وہاں پر ایمبیسڈر ہوتا ہے، باقی ممالک میں ہائی کمشنر۔ جس طرح پاکستان کا ہائی کمشنر بھارت میں ہوتا ہے، بھارت کا ہائی کمشنر پاکستان میں ہوتا ہے، لیکن پاکستان کا چین میں جو ہوگا وہ سفیر ہوگا۔ بات ایک ہی ہے، لیکن ہائی کمیشن اور سفارت خانہ یا ایمبیسی اینڈ ہائی کمیشن اینڈ ایمبیسڈر اینڈ ہائی کمشنر یہ کوئی ہمارے سفارتکاری کے معاملات ہیں۔ خیر، اس بات کا انکشاف کیا ہے یا آپ یہ کہہ لیں کہ دعویٰ کیا ہے یا کسی حد تک آپ کہہ لیں کہ الزام لگایا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل عمر ایوب خان نے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جناب ان کے پاس یہ مصدقہ اطلاعات یا معلومات ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کو کینیڈا میں پاکستان کا ہائی کمشنر یا سفیر تعینات کیا جا رہا ہے، اور یہی دعویٰ انہوں نے کیا کہ ظاہر ہے کوئی خدمات ہیں ان کے صلے میں ان کو وہاں پر چیف الیکشن کمشنر وہاں پر سفیر تعینات کیا جا رہا ہے۔ لیکن اگر تو ان کو تعینات کیا جاتا ہے تو اس پر انگلیاں اٹھیں گی، سوالات اٹھیں گے، ہم جیسے لوگ پوچھیں گے جی کہ کیوں وہاں پر وزارت خارجہ کا سینئر افسر کیوں نہیں تعینات کیا گیا؟ یہ تو ایک سیاسی قسم کی پوسٹنگ ہے، حالانکہ وہ تو گریڈ 21-22 میں ریٹائر ہوئے ہیں۔ ہی واز اے ویری، جیسے کہتے ہیں کہ ڈیکوریٹڈ کائنڈ آف اے بیوروکریٹ، بڑا ان کی ساکھ تھی، بڑی ان کی ریپوٹیشن تھی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ زبردست قسم کے بیوروکریٹ تھے، اپ رائٹ اور آنیسٹ قسم کے۔ لیکن اگر یہ معاملہ اگر واقعی ان کو کینیڈا میں پاکستان کا سفیر یا ہائی کمشنر تعینات کیا جاتا ہے سکندر سلطان راجہ کو، تو اس پر انگلیاں تو اٹھیں گی اور اٹھنی بھی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت ان کو آفر بھی کرے تو سکندر سلطان راجہ جس طرح مشہور ہیں، میں پی ٹی آئی کی بات نہیں کرتا، میں جنرلی بات کرتا ہوں، جس طرح وہ بیوروکریٹک سرکلز میں مشہور ہیں کہ مین آف انٹیگریٹی، تو ان کو خود ریفیوز کر دینا چاہیے۔ ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کا سفیر جب دوسرے ممالک میں جائے گا تو وہاں پر آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ان ممالک میں یوتھیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو وہ عین ممکن ہے وہ سفارت خانوں کے باہر کتبے اٹھا کر کھڑے ہوں گے کہ جناب یہ پٹواری سفیر یا پٹواری ہائی کمشنر نامنظور، اور اس سے بھی کیا ہوگا؟ ملک کی بدنامی ہوگی۔ امید ہے حکومت کے ذہن میں اگر اس طرح کی کوئی بات ہے بھی تو ان کو سفیر تعینات نہیں کیا جائے گا۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔